السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ انموڈیفائڈ رپورٹ یا انموڈیفائڈ آڈٹ رپورٹ کیا ہوتا ہے اور یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے آئی ایس اے کی۔ تو انموڈیفائڈ آڈٹ رپورٹ کو جو ڈیل کرتا ہے وہ آئی ایس اے 700 ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے۔ یعنی آئی ایس اے 700 جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے آڈٹ کا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انموڈیفائڈ آڈٹ رپورٹ کیا کیا ہوتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کنٹینٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ انموڈیفائڈ آڈٹ رپورٹ ہمارے ساتھ وہ آڈٹ رپورٹ ہوتا ہے جس میں کوئی خرابی نہ ہو، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاف ستھرا رپورٹ ہو، جو بالکل پازیٹیو رپورٹ ہو اور اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یعنی اس میں ایسی بات نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہ ہو کہ جو ہم نے آڈٹ کیا ہے کسی کمپنی کا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے یا اس میں کوئی چیزیں خراب ہے یا کچھ چیزیں میٹیریل مسٹیٹمنٹ ہے اس میں یا جسٹ مسٹیٹمنٹ ہے۔ تو ایسا رپورٹ جس میں کوئی خرابی نہ ہو تو اس کو انموڈیفائڈ آڈٹ رپورٹ کہتا ہے، اور اس کو آئی ایس اے 700 جو ہے ڈیل کرتا ہے۔ اب آئی ایس اے 700 جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک آڈٹ رپورٹ میں کیا کیا ہونا چاہیے۔ یعنی پہلا تو اس میں یہ اس کو ہم دوسری ویڈیو میں کور کریں گے کہ جب ایک آڈیٹر آڈٹ رپورٹ تیار کرتا ہے تو وہ کس طرح اوپینین جو ہے وہ مطلب اس کو بناتا ہے، وہ کس طرح اوپینین دیتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ باتیں کہیں گے کہ سب سے پہلے آڈٹ نے جو کہ سبسٹانسیو پروسیجر ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ریزنیبل ایشورنس ہے، صحیح ہے، اس کو ہم پازیٹیو ایشورنس بھی کہتے ہیں، وہ اس نے اپٹین کرنا ہے، اور یہ اس نے چیک کرنا ہے کہ اس کی جو آڈٹ ایویڈنس ہے جو اس نے حاصل کی کیا وہ سفیشینٹ اپروپریٹ ہے کہ وہ اس کی بیس پہ اپنا جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ تیار کریں۔ تو یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم جو آڈٹ رپورٹ کی کنٹینٹ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کون کون سے اس کی جو آڈٹ رپورٹ ہے اس کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ٹائٹل ہوتا ہے، اس کے بعد ایڈریس ہی ہوتا ہے، مطلب جس کو ہم نے آڈٹ رپورٹ دینا ہے۔ اس کے بعد جو 3rd نمبر پہ ہے آڈیٹر اوپینین، پھر ہمارے ساتھ بیسس پر اوپینین، یعنی کن بیس پہ ہمارا جو اوپینین ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ 5th نمبر پہ گوئنگ کنسرن ہے، اگر کوئی کمپنی اپنے جو کمپنی کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو گوئنگ کنسرن بیس آف اکاؤنٹ پہ مطلب اس نے بنائے تو اس کو ہم ڈیل کریں گے۔ 6 نمبر پہ کی آڈٹ میٹر ہے، کون کون سے امپورٹنٹ میٹر ہے جو لسٹڈ کمپنی کے لیے ہم آڈٹ رپورٹ میں شامل کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ جو 6 پوائنٹ ہے نا، یہ لسٹڈ کمپنی کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو لسٹڈ کمپنی نہیں ہے ان کے لیے کی آڈٹ میٹر یعنی کیم نہیں ہوتا آڈٹ رپورٹ میں، اس کو ہم شامل نہیں کرتے۔ 7 میں ہے ادر انفارمیشن ہے، اور 8 نمبر پہ ہمارے ساتھ مینجمنٹ رسپانسبلٹی آتے ہیں۔ 9 نمبر پہ ہمارے ساتھ آڈیٹر کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے آڈیٹر رپورٹ میں۔ اور اس کے بعد 10 نمبر پہ ادر رپورٹنگ رسپانسبلٹی ہے۔ 11 نمبر پہ ہمارے ساتھ ہے نیم آف انگیجمنٹ پارٹنر، یعنی جو آڈیٹر ہوتا ہے اس کا نیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سگنیچر آف دی آڈیٹر، اور 13 نمبر پہ آڈیٹر ایڈریس، اینڈ 14 نمبر پہ ہمارے ساتھ ڈیٹ ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے اس کو ایک ایک کو ڈسکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔